السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا حال ہے کلاس؟ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ سب اسٹوڈنٹس کو اس کورس میں خوش آمدید۔ اس کورس میں نورانی قاعدہ بھی کرایا جائے گا۔ نورانی قاعدہ کے بہت سے کورسز ہو رہے ہیں۔ یہ کورس باقی کورسز سے کس طرح سے مختلف ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ کورس خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جن میں بچے، مدرس، گھریلو خواتین یا ورکنگ لیڈیز شامل ہیں، اور جو بگنرز ہیں جنہوں نے ابھی تجوید سیکھنا شروع کی ہے۔ اس میں بہت سادہ، آسان اور ابتدائی چیزیں بتائی جائیں گی جو بہت عام فہم ہیں اور بہت پریکٹیکل کورس ہے۔ اگر آپ اس کے بعد مزید تجوید سیکھنا چاہیں تو ہمارے ملک میں بہت اچھے ادارے موجود ہیں اور بہت ہی قابل قدر استاد اور علماء حضرات ہیں جن سے آپ مزید سیکھ سکتے ہیں۔ میرا خود بھی پچھلے 20 سال سے سیکھنے اور سکھانے سے تعلق ہے، لیکن میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ مجھے مزید سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کورس کے کرنے کے دوران اگر آپ نے اپنے ساتھ مخلص ہو کر محنت کی اور بار بار پریکٹس کی جیسے کہ آپ کو بتایا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر آپ واقعی قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ سچے ہو جائیں۔ اگر آپ سنسیریٹی اور اخلاص کے ساتھ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو کچھ گائیڈ لائن میں آپ کو دے دیتی ہوں اس کورس کے حوالے سے۔ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، کورس کے دوران آپ چھٹی نہیں کریں گے۔ ہفتے میں 2 دن آپ کی نورانی قاعدہ کی کلاس ہوگی اور باقی دن آپ کو پریکٹس کے لیے دیا جائے گا، اور جب آپ کو تھوڑی سمجھ آ جائے گی لیٹرز کی، ورڈز کی، تو پھر اس کلاس کو ہم 2 سے زیادہ دن بھی کر سکیں گے۔ نمبر 2، آپ نے اس کورس کے دوران اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اور اگر آپ کو کچھ لیٹرز ادا کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو کس سے مشکل بیان کریں گے؟ اللہ سے، کیونکہ کامیابی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ آپ نے گھبرا کر یا دل چھوٹا کر کے کورس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی لسننگ بھی اچھی ہو۔ جتنا آپ غور سے لیسن کو دیکھیں گے اور سنیں گے اور سن کے بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ نمبر 3، لیسن جو آپ کو دیا جائے اسے آپ نے غور سے سننا ہے اور پھر اونچی آواز سے پریکٹس کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی زبان سے الفاظ ادا ہی نہ کریں اور آپ کو لیٹرز کی سمجھ آ جائے اور ان کو آپ کو ادا کرنا آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اونچی آواز سے پریکٹس کرنا ضروری ہے۔ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لیسن شروع ہوا اور آپ کی آنکھ لگ گئی یا آپ کسی کام میں مصروف ہو گئے، اور جب آنکھ کھلی تو لیسن مکمل تھا، اور بعد میں آپ کہیں کہ ہمیں لیٹرز کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسے ادا ہو رہا ہے۔ دوبارہ سنیں، اگر کوئی چیز مس ہو جاتی ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی کیسے ادا کرنا ہے تو لیسن کو بار بار سنیں۔ نمبر 4، میں آپ کو نورانی قاعدہ سے بھی کچھ سمجھاؤں گی، اس کے علاوہ کچھ چیزیں بورڈ پر بھی آپ کو سمجھاؤں گی، اور کچھ چیزیں لکھنے کے لیے بھی میں آپ کو دوں گی جو نورانی قاعدہ کے اندر ہی آپ پیجز لگا کے آپ نے لکھنا ہے۔ پیجز کیسے لگانے ہیں یہ آپ کو بتایا جائے گا تاکہ جب آپ دوسروں کو پڑھائیں تو آپ کے اپنے پاس بھی نوٹس ہونے چاہیے۔ نمبر 5، اگلے لیسن پر جانے سے پہلے پچھلے لیسن کی بہت زیادہ پریکٹس کریں گے تاکہ لیٹرز اور ورڈز کی ادائیگی اچھی طرح آ جائے۔ اگلے لیسن سے پہلے پچھلا لیسن سننا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ایک بلڈنگ بنتی ہے، ایک برک کے اوپر آپ دوسری اینٹ رکھتے ہیں اور اس طرح سے بلڈنگ کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کے درمیان سے لیسن مس ہیں تو بلڈنگ کیسے بنے گی؟ اگر آپ نے نورانی قاعدے کی پہلی تختی کو ہی صحیح طریقے سے نہیں سیکھا اور آپ
سیکھنا چاہ رہے ہیں تختی نمبر 6 یا 8، تو اس طرح سے آپ کی جو بیس اگر نہیں بنی ہوئی ہوگی تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ نمبر 6، جب تک آپ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، عن عبد اللہ بن مسعود یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومیم حرف سنن الترمذی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب قرآن میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی دی جائے گی، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک حرف پڑھیں گے تو 10 گنا ثواب ملے گا، اور جب تک آپ پریکٹس کرتے رہیں گے آپ کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ قرآن کو میں اس لیے اچھے انداز سے پڑھوں کہ میں اپنے رب کو راضی کروں۔ ٹیچر کی شاباش اور دنیا میں اچھا قاری کہلوانے کے لیے نہیں پڑھنا ہے، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ نمبر 7، کامیابی حاصل کرنے کے لیے 3 پلر ضروری ہیں۔ نمبر 1 ٹیچر، نمبر 2 بک، نمبر 3 اسٹوڈنٹس۔ میں آپ کو پوری کوشش کروں گی کہ میں اپنا بیسٹ آپ کو دے سکوں، جو میں نے سیکھا ہے میں آپ کو سکھا سکوں، لیکن انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معاف کرے، لیکن جس طرح جو میں نے سیکھا ہے وہ میں آپ کوشش کروں گی کہ آپ کو اچھی طریقے سے سکھا سکوں۔ اسی طرح نمبر 2 بک ہے، جیسے نورانی قاعدہ، اور یہ آسان طریقے سے جو عام فہم ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور لاسٹ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس، اور اگر اسٹوڈنٹس موجود نہیں ہیں تو کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ 3rd پلر جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے خود بھی اچھی طرح سے سیکھنا ہے اور اس کو آگے سکھانا ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے نمبر 8، آپ اپنی کسی بھی جگہ پہ جہاں آپ کی نظر جائے وہاں پر 3 بار لکھ لیں پریکٹس پریکٹس پریکٹس۔ جب آپ لیسن سنیں جیسے ٹیچر پڑھا رہی ہیں آپ نے اسی طرح سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مثلا ایک ورڈ ہے ثا سے ہوتا ہے نا اردو میں، عربی میں ہم اس کو ثا کر کے پروناؤنس کرتے ہیں، اور ٹیچر آپ کو بتائیں گی کہ آپ نے سامنے کے 2 دانت ہیں اس میں اپنی ٹپ آف دا ٹنگ لگانی ہے، زبان کا سرا آپ نے وہاں لگانا ہے اور وہاں سے تھوڑا سا باہر نکالنا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے، اور روک کے 3 سے 4 بار آپ پریکٹس کریں۔ اور اگر ہوم ورک میں ٹیچر دیں گی، ٹیچر نے اگر آپ کو ہوم ورک میں یہ کہا ہے کہ آپ نے 10 بار اونچی آواز سے اس تختی کو پڑھنا ہے یا ان لیٹرز کو پڑھنا ہے، تو آپ نے اسی طرح سے ہی ہوم ورک کرنا ہے، اور اچھی طرح سے پڑھ کے پھر آپ نے اپنا لیسن ریکارڈ کر لینا ہے۔ آپ بے شک ریکارڈ کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں، اور جس وقت گروپ ٹائم شروع ہو اس وقت آپ سینڈ کر دیا کریں، اور جس وقت جیسے ہی ٹیچر آپ کی آڈیو سنیں گی تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے گھر میں پریکٹس کی ہے اچھی طرح سے، اور اس کے بعد آپ نے ریکارڈنگ کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سننے والے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ بہت اچھے طریقے سے نورانی قاعدہ سیکھ سکیں گے، اور آپ کی تجوید بھی اچھی ہو سکے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔